وزیر اعظم وفد کے ہمراہ لندن پہنچ گئے۔ آج نواز شریف سے ملاقات ہوگی۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف امریکہ بھی جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب شیڈیول۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی تجویز نہیں۔ نئے سپاہ سالار کی تقرری نومبر میں ہوگی۔ وزیر اعظم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ فوجی سربراہ کی تعیناتی آئینی معاملہ ہے جسے عمران خان متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ معاشی حالات جلد بہتر ہونے کی امید کا اظہار۔ مہنگائی میں کمی کا بھی دعویٰ۔ نئے آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، آخری فیصلہ شہباز شریف نے ہی کرنا ہے۔ معاملے پر نواز شریف اور دیگر ساتھیوں سے مشاورت کی جائے گی۔ خرم دستگیر۔ پوری پاکستان کی وفاق کی اور صوبوں کی مشینری اور افواج پاکستان مل کر دن رات کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی جس چیز کی اس وقت اشد ضرورت ہے اور وار فوٹنگ پہ، وہ جو بچوں کے جو ان کی جو فوڈ آئٹمز ہیں، یعنی بچوں کی غذا، وہ اس کی بڑی شدید ضرورت پڑ گئی ہے سندھ کے علاقوں میں، خاص طور پر بلوچستان میں۔ فارمولا، وہ بیبی فوڈ، وہ آپ نے اپنا جتنی بھی تعداد میں وہ آپ ڈبے خرید کر آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ بچوں کے لیے جنگی بنیادوں پر خوراک کی ضرورت۔ وزیر اعظم کی مخیر حضرات سے گرم کپڑے اور دیگر سامان عطیہ کرنے کی بھی اپیل۔ سردی کی آمد کے پیش نظر پیشگی انتظامات کی ہدایت۔ قدرتی آفت کے باعث بدترین تباہی کا سامنا ہے۔ متاثرین کی بحالی کی کوششیں جاری۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے پر عالمی برادری کے شکر گزار ہیں۔ شہباز شریف کی نور خانہ بیس پر گفتگو۔ پاکستان میں سیلاب سے تباہی کی گونج امریکی کانگریس میں بھی پہنچ گئی۔ رکن شیلا جیکسن لی نے تباہ کن صورتحال سے آگاہ کیا۔ متاثرہ علاقوں سے سیلابی پانی نکالنے کے لیے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ شیلا جیکسن کی فوری امداد کی بھی اپیل۔ تباہی وہ بھی لامتناہی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی سسکنے لگی۔ ریلیں گزر چکے، مصیبتیں باقی۔ اکثر مقامات پر تاحال کئی فٹ پانی موجود۔ مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار۔ وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ بے چارے متاثرین بے یار و مددگار۔ ادویات ناپید۔ علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر۔ انفراسٹرکچر تباہ ہونے کے باعث دور دراز دیہات تک امداد بھی نہ پہنچ سکی۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، جگہ جگہ المناک مناظر۔ لاکھوں گھر مٹی کا ڈھیر، سڑکیں کھنڈر بن گئیں۔ کھیت کھلیان بھی تباہی کی داستان۔ کھڑی فصلیں برباد۔ جمع پونجی سے محروم کسانوں کو مستقبل کی فکر۔ سردیوں کی آمد کھلے آسمان تلے پڑے متاثرین پریشان۔ ان لوگوں کی امداد ہو کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا میسج دینا چاہ رہے ہو؟ کہ اگر آپ کی حکومت کسی جگہ پہ ہے تو آپ معصوم لوگوں کی امداد روک لو گے؟ معصوم متاثرین کو امداد نہ ملے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امداد نہ ملے، اور ابھی ان کے حصے کا جو راشن، دودھ، یہ بچوں کو پینے کے دودھ جو منگا رہے ہیں وہ آپ بارڈر پہ روک رہے ہو۔ جتنے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، ایک گھر سندھ حکومت بنا کے دے گی۔ سندھ میں 1.5 کروڑ افراد سیلاب سے متاثر۔ بحالی کی کوششیں جاری۔ قدرتی آفت میں تباہ ہونے والے گھروں کی دوبارہ تعمیر یقینی بنائیں گے۔ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر اطلاعات کی پنجاب حکومت پر تنقید۔ امداد روکنے کا الزام۔ بلوچستان میں بھی تاحد نگاہ بربادی۔ بپھری موجوں نے ہر چیز تہس نہس کر دی۔ اربوں روپے کی املاک تباہ۔ متاثرین کو نئی آفت نے آن لیا۔
غذائی قلت کا سامنا، پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بھی صورتحال انتہائی ابتر، بے گھری کا دکھ جھیلنے والے مسیحا کے منتظر۔ شدید مہنگائی کے بعد آٹے کی دہائی، لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں قلت، گجرانوالہ میں فی کلو قیمت 110 روپے تک پہنچ گئی، راولپنڈی میں چکی کا آٹا 120 روپے کلو میں فروخت، پشاور میں 20 کلو کا تھیلا 2200 روپے کا ہو گیا، شہری پریشان۔ N247 4 صدر کا ضمنی انتخاب، پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہیلی کاپٹر اور سرکاری مشینری کا استعمال، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نوٹس، چیف سیکریٹری کو طلب کر لیا۔ جب میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا اور وہ کال ہوگی صرف ایک مقصد کے لیے، ان چوروں کے ہاتھ جو ہمارا ملک دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے، صرف ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا، صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے۔ اتنی دیر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے، ملک کی معیشت اور تیزی سے نیچے جا رہی ہے، آپ جو مرضی کر لیں، یہ اب میچ آپ نہیں جیت سکتے۔ اگر آپ نے پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو وہ انقلاب آئے گا یہاں جو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ چوروں کی وجہ سے ملک دلدل میں ڈوب رہا ہے، جن کا پیسہ باہر ہو وہ ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے، صاف اور شفاف انتخابات مسائل سے نجات کا واحد راستہ، الیکشن میں جتنی تاخیر ہوگی معیشت اتنی ہی نیچے جائے گی، میری کال کا وقت زیادہ دور نہیں، پرامن انقلاب کا راستہ روکا گیا تو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، عمران خان کا 4 سدہ میں خطاب۔ پاکستان سے باہر آئی ایم ایف سے پیسے ملنے کی مخالفت ہندوستان کر رہا تھا اور پاکستان کے اندر پاکستان کو پیسے ملنے کی مخالفت عمران نیازی کر رہا تھا۔ حکومت سے نامزدگان کی بحالی میں مصروف، عمران خان مسلسل نا امیدی پھیلا رہے ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین بھارتی زبان بولتے ہیں، تحریک انصاف اتنی ہی معیشت مضبوط چھوڑ کے گئی تھی تو 6 ماہ میں حالات کیسے خراب ہو گئے، احسن اقبال کا نارووال میں تقریب سے خطاب۔ نیب قانون میں تبدیلی کے بعد کئی اہم مقدمات ختم، ملزمان کو ریلیف مل گیا، احتساب عدالتوں نے 50 کرپشن ریفرنسز واپس کر دیے، وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز کے کیسز بھی شامل، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، سلیم مانوی والا اور دیگر کو بھی فائدہ۔ ملک میں احتساب کا جنازہ نکل گیا، ملک میں 95% مقدمات جو احتساب کے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ آئے تھے صرف NRO2 کے لیے، NRO2 انہوں نے خود اپنے آپ کو دے دیا ہے۔ اتحادی حکومت نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرانے کے لیے نیب قوانین میں ترامیم کی، ملک میں احتسابی عمل کا جنازہ نکل گیا، 95% مقدمات ختم ہو گئے، بابر اعوان کا رد عمل۔ عدالت عظمیٰ کے احکامات پر عمل درآمد، کراچی کے ضلع وسطی میں رفاہی پلاٹس پر بنے سیاسی دفاتر ختم کرنے کا فیصلہ، خورشید بیگم سیکریٹریٹ بھی شامل۔ تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے سخت قانون سازی کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، چودھری پرویز الہی کا صورتحال پر اظہار تشویش، قانون کو جلد حتمی شکل دینے اور اسمبلی سے منظور کرانے کی ہدایت، نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت پر کم از کم 2 سال قید کی سزا تجویز۔ ڈینگی کے بار خطرناک ہونے لگے، کراچی میں 2 افراد دم توڑ گئے، شہر میں ایک ہی روز 403 کیسز رپورٹ، اندرون سندھ مزید 426 اور پنجاب میں 188 مریض رجسٹرڈ، خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال خراب۔ خالصتان کے قیام کے لیے کینیڈا میں آج ریفرینڈم، ملک بھر سے سکھوں کے قافلوں کی ٹورنٹو آمد جاری، 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی شرکت متوقع، بھارت خالصتان مہم کی کامیابی سے گھبرا گیا، اونچے ہتھ کنوں سے ریفرینڈم رکوانے کی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں، رہنما کونسل آف خالصتان کا بیان۔
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ BC ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ पहुँचेंगे जी। शाहजहानी मलिका की तमाम विरासत नए बरतानवी बादशाह को मुंतकिल। कोहिनूर जड़ा शाही ताज, अराजी, गाड़ियाँ और घोड़े भी शामिल। क्वीन एलिज़ाबेथ II की ज़ाती दौलत का तखमीना 370 मिलियन पाउंड।